جب پڑھنا نہیں جانتا تو اس پہ مٹیریل کیا لکھا ہے یہ کیا جانے گا؟ تو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، تو نیچے اس کے انگوٹھے کا نشان لے لیا، انگوٹھا چھاپ تھا، اس کے پاس پیڈ دیا اور کہا کہ لو بیٹے تم انگوٹھے کے نشان لگا دو۔ وہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا تو وہ کم سے کم ایک نظر پڑھتا کہ اس میں لکھا کیا۔ اس نے سوچا پولیس والوں نے تو کہہ دیا، پولیس والے تو ہوتے ہی کچھ پولیس والے اتنا کرپٹ ہوتے ہیں، اتنے غدار لٹیرے ہوتے ہیں، اتنا بڑا فراڈی اور جھوٹا ہوتا ہے کہ خاکی وردی پہن کر صرف معصوموں کو جیل میں ڈالنا جانتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ بیٹا یہ تم کو جلدی سے بیل مل جائے گا، جلدی سے مل جائے گا تم کو، تم ضمانت پر رہا ہو جاؤ گے، تم اس کے اوپر سگنیچر کر، تم انگوٹھے کا نشان لگا دو۔ اس نے فوراً اپنے انگوٹھے کا نشان اس پہ لگا دیا، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ ہاں میں نے فلاں لڑکی کا فلاں ٹائم کو فلاں وقت میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر میں نے ان کی عزت لوٹی، میں نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور پھر میں نے اس کی ہتیا کی، میں نے یہ جو گناہ کیا ہے۔ اقبالیہ بیان تھا اس میں۔ اگر لڑکا پڑھا ہوتا تو ایک نظر پڑھ کر اسی وقت وہ اس کو پھاڑ سکتا تھا یا وہ انکار کر سکتا تھا۔ اگر وہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا، اگر وہ وہاں پر سگنیچر نہیں کرتا تو اس کی 20 سال کی زندگی جیل کے اندر نہیں گزرتی، بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس نے خود اقبال کر لیا، جرم کر لیا، اقبال قبول کر لیا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، تو اس کے باپ ماں سب لاکھوں روپے خرچ کر دیں، پیروی کر دیں۔ جب مجرم خود سے کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم اے ٹیررسٹ، جیسے اجمل قصاب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ آئی کیم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم اے ٹیررسٹ اینڈ آئی ٹرینڈ بائی فلاں 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 القاعدہ، جب اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو پھر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو پھر کوئی مسئلہ الجھ سکتا تھا، اسی لیے اس لڑکے نے، کملیش نے جب ایکسیپٹ کر لیا، اس میں اس کے انگوٹھے کے نشان تھے، فنگر پرنٹ آ گیا کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، تب اس کا باپ چاہے وہ 7 کروڑ زمین بیچ کر اس کی پیروی کریں یا بڑا سے بڑا وکیل اس کی پیروی کریں، جب مجرم خود فیس کر لیتا ہے، کنفیس کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر اس کو کوئی بھی بیل یا ضمانت پہ نہیں رہا کروا سکتے، پھر اس کو سزا ہوتی۔ میرے بھائیوں، غلطی کیا ہوئی اس سے؟ جرم کیا تھا اس کا؟ کہ وہ لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بہرکیف نکلا جیل سے باہر، اس کو 6 مہینہ پہلے ہی جیل سے باہر نکالا گیا، اس کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم نہیں تھا، کسی طریقے سے میڈیا والے نے اس کو اس کے گاؤں تک پہنچایا، دیکھا اس کا گھر کا نقشہ بدل چکا تھا، اس کا بڑا بھائی بستر پہ پڑا ہوا تھا، یعنی ایک ان پڑھ جہالت، ایک سگنیچر کی وجہ سے پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، باطل طاقت سے مقابلے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے قرآن و سنت کو حق لوگوں کے سامنے میں دکھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے قرآن کی تعلیمات، اپنے شریعت کی تعلیمات اپنے بچوں کو دلانا نہایت ہی ضروری۔ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں، کوئی بھی آپ کو بیچ سکتا، کوئی بھی آپ کے قرآن پر اعتراض کر سکتا، کوئی بھی محمد الرسول اللہ کی ذات پر ٹپڑی کر سکتا، کوئی بھی غلط بیانی کر سکتا۔ کیا ہے ابھی قریب کے زمانے میں بہت بڑے بڑے ایسے فتنہ پرست لوگ ہیں، بہت بڑے ایسے سادھو سنت ہیں جنہوں نے اعتراض کیا، الیگیشن لگایا محمد الرسول اللہ کی ذات پر، جہاد کے نام پر لگایا، آپ کے قرآن کریم کی آیتوں کو نکالنے کی بات کی گئی، آپ کے بھارت کے اندر جو آپ کی تاریخ ہے اس کو بدنام کرنے کی، غلط طریقے سے پیش کرنے کی بات کی گئی۔ آپ کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ نرسمہانند سرسوتی جی نے آپ کے نبی پر، آپ کے محمد پر الزامات لگائے، آپ کیسے جواب دو گے بتاؤ؟ وہ تو ٹی وی کے منچ پہ بیٹھ کر، وہ تو میڈیا والوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کانفرنس کرتا کہ بھارت کے اندر نہیں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کا سب سے بڑا جہادی
محمد تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، انہوں نے اپنے جس کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کا قتل کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا اور اس کی بیوی کا دمن کیا۔ ان کا تو یہ کہنا، آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو therefore at this time you should to educate, you will be educated۔ آپ کو اس وقت میں جانکار ہونا ضروری۔ اگر آپ جانکار ہیں تو آپ نرسمہانند سرسوتی جی کو کہو گے کہ سر آپ ہمارے نبی پر اعتراض مت کیجیے، ہمارے نبی کو جہادی مت بولیے، ہمارے نبی کو غلط مت کہیے، ہمارے قرآن پر اعتراض مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن یا نبی یا شریعت غلط نہیں ہے، اس میں کوئی بھی باتیں غلط نہیں لکھی گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، بولو پڑھو کہاں پر غلط لکھا ہوا، کس جگہ پر لکھا ہوا۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی نظام نہیں ہے جو باضابطہ منظم ہو، ایک ورڈ سے لے کر 3,22,000 الفاظ تک۔ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں جس کی کتاب محفوظ ہو۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ کو اعتراض ہے محمد الرسول اللہ پر، اگر آپ کو اعتراض ہے قرآن پر، اگر آپ کو اعتراض ہے جہاد پر، نوجوانوں کیسے جواب دو گے ان کا؟ بتاؤ آپ کیسے جواب دو گے نرسمہانند سرسوتی جی کا؟ ہم جانتے ہیں کہ نرسمہانند سرسوتی جی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے گرنتھ کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے پران کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے ویدات کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے گیتا کو نہیں پڑھا ہے۔ اگر گیتا کو پڑھا ہوتا تو وہ اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ گیتا میں کرشن جی نے کہا ہے تسمات شاسترم پرمانمتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ اے دنیا والو، اپنی طرف سے کوئی بکواس مت کرنا، اپنے گرو کے طرف سے اپنے نقلی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم کبھی بھی اپنے گرنتھوں کو پسے پشت مت ڈالنا، بلکہ اپنے گرنتھوں کو کھول کر دیکھنا وہاں پر کیا پیغام لکھا۔ محمد الرسول اللہ کو جہادی کہنے والے نرسمہانند سرسوتی جی عبداللہ سالم کی طرف سے اوپن چیلنج ہے، آؤ میدان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اگر اعتراض ہو، ہم کہیں گے کہ قرآن دیکھو تو نرسمہانند جی بولیں گے کہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں مولانا عبداللہ۔ ہم کہیں گے آؤ حدیث دیکھو، وہ کہیں گے کہ مولانا ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، ہم تو ابن ماجہ کو نہیں مانتے، ہم تو ترمذی کو نہیں مانتے، ہم تو ابو داؤد کو نہیں مانتے، ہم تو نسائی کو نہیں مانتے۔ ہاؤ کین آئی پروف